عبدالشکور دیوبندی کے نزدیک غسل میں ایک فرض ہے، جبکہ مفتی اعظم ہند کفایت اللہ دہلوی دیوبندی کے نزدیک غسل میں 3 فرض ہیں۔ دیکھ لو سامو حضرات تقلید نہ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی بتاتے ہیں کہ تقلید نہ کرنے والے لوگ غسل، وضو اور نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مکروہات، مستحبات نہیں بتا سکتے۔ دیوبند غسل، وضو اور نماز کے ہر مسئلے میں سنت، فرض، مستحب، مکروہات کی تقسیم کرتے ہیں، اور دوسروں سے یہ لوگ قرآن و احادیث سے دلائل بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے سوالات کرنے والوں کو، اس طرح کی تقسیم کرنے والوں کو زندیقوں کا کلام کہا ہے۔ دیوبند اس طرح کی تقسیم خود ہی کرتے ہیں، اور ان کی اس تقسیم میں ان کے مابین ہی کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں 8 مثالیں پیش خدمت آپ کی کرنے لگا ہوں۔ پہلی مثال، کتاب علم الفقہ صفحہ نمبر 123 پر عبدالشکور دیوبندی نے کلی کرنا، ناک میں پانی لینے کو واجب کہا ہے، اور غسل میں صرف ایک فرض لکھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مفتی اعظم ہند کفایت اللہ دہلوی نے کتاب تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 37 اور صفحہ نمبر 38 پر غسل کے 3 فرائض لکھے ہیں۔ اب آپ خود اختلاف نوٹ فرمائیں کہ عبدالشکور دیوبندی کے نزدیک غسل میں ایک فرض ہے، جبکہ کفایت اللہ دہلوی کے نزدیک غسل میں 3 فرض ہے۔ اب عبدالشکور دیوبندی کفایت اللہ دہلوی کے 2 فرائض کے منکر ٹھہرے، کیونکہ ان کے نزدیک ایک پر کیا فتویٰ لگتا ہے، یہ ہم دیوبند محدث استاذ الحدیث جناب منیر احمد منور سے پوچھتے ہیں۔ کتاب نماز عید کے اختلافی مسائل پر حنفی تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 78 پر لکھتے ہیں کہ فرض وہ ہے جس کا لزوم قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت دلیل کے ساتھ ثابت ہو، اس کا منکر کافر اور تارک مستحق کے عذاب ہوتا ہے۔ فرض کی تعریف ہم نے دیوبند سے پیش کر دی ہے، اور غسل کے فرائض میں اختلاف بھی پیش کر دیا ہے۔ اب دیوبند حضرات مفتی عبدالشکور پر کیا فتویٰ لگائیں گے، یہ ہم انہی پہ چھوڑتے ہیں، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے۔ اب دوسرا اختلاف، دوسری مثال، کتاب علم الفقہ صفحہ نمبر 201 پر مفتی عبدالشکور صاحب لکھتے ہیں کہ نماز کے 6 فرائض ہیں، جبکہ کتاب نماز پیغمبر صفحہ نمبر 192 پر دیوبند کے مفتی الیاس فیصل صاحب نے نماز کے 7 فرائض لکھے ہیں، اور الیاس فیصل کے نزدیک نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی چھوٹ جائے تو وہ پھر نماز نہیں ہوتی، یعنی کہ الیاس فیصل کے نزدیک شرائط، نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے، شرائط یا فرائض، تو نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح مطلب یہ ان کے نزدیک مفتی الیاس فیصل دیوبند کے نزدیک یہ 14 نماز کے فرائض بن رہے ہیں، کتاب نماز پیغمبر صفحہ نمبر 191 اور 192 پر۔ اسی طرح نماز مترجم صفحہ نمبر 58 پر فرائض کی تعداد 13 بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نماز کے فرائض میں اختلاف نوٹ فرما لیں کہ عبدالشکور دیوبند کے نزدیک نماز کے فرائض کی تعداد 6 ہے، الیاس فیصل کے نزدیک نماز کی فرائض کی تعداد 14 ہے، جبکہ نماز مترجم میں جو فرائض کی تعداد لکھی گئی ہے وہ 13 ہے۔ اب اسی طرح تیسری مثال، کتاب علم الفقہ صفحہ نمبر 124 پر عبدالشکور غسل کی جو سنتیں لکھتے ہیں ان کی تعداد 8 لکھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس کفایت اللہ دہلوی صاحب تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 38 پر غسل کی جو سنتیں ان کی تعداد 5 لکھتے ہیں۔ اب غسل کی سنتوں میں آپ دونوں میں اختلاف دیکھ لیں، عبدالشکور کے نزدیک غسل کی سنتیں 8 ہیں، جبکہ کفایت اللہ کے نزدیک غسل کی سنتیں ہیں وہ 5 ہیں۔ اسی طرح چوتھی مثال، کتاب علم الفقہ صفحہ نمبر 91 پر عبدالشکور دیوبندی نے وضو کے مکروہات کی تعداد 9 لکھی ہے، اور مستحبات کی تعداد 14 لکھتے ہیں، اور مستحب کے خلاف کرنے والے پر بھی وضو کو مکروہ لکھا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص مستحب کے خلاف عمل کر لیتا ہے اس کو وضو بھی ہے مکروہ ہے۔ اس طرح وضو کے ٹوٹل مکروہات عبدالشکور دیوبندی کی ڈاکٹرائن کے مطابق یہ 23 بن رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس کفایت اللہ دہلوی نے تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 37 پر وضو میں 4 چیزوں کو مکروہ لکھا ہے۔
جبکہ مفسر قرآن صوفی عبدالحمید سواتی نماز مسنون صفحہ نمبر 82 پر مکروہات وضو کی تعداد 7 لکھتے ہیں۔ اب وضو کے مکروہات میں اختلاف نوٹ فرمائیں۔ عبدالشکور دیوبندی کے نزدیک مکروہات وضو 23، کیفیت اللہ دہلوی دیوبندی کے نزدیک مکروہات وضو 4، جبکہ مفسر قرآن صوفی عبدالحمید سواتی دیوبندی کے نزدیک مکروہات وضو کی تعداد 7 ہے۔ اچھا، 5ویں مثال کتاب علم الفقہ صفحہ نمبر 88 پر عبدالشکور دیوبندی نے وضو کی سنت مؤکدہ کی تعداد 15 لکھی ہے، لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ جب بیچارے نے تفصیلات کے ساتھ ان کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے تو وضو کی سنتیں جو انہوں نے لکھی ہیں ان کی تعداد پھر 17 ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس مفتی کیفیت اللہ دہلوی دیوبندی نے تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 36 پر وضو کی سنتوں کی تعداد 13 لکھی ہے۔ اب وضو کی سنتوں میں اختلاف آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ عبدالشکور دیوبندی کے نزدیک سنتوں کی تعداد 15 بتا کر خود 17 لکھ رہے ہیں، جبکہ کیفیت اللہ کے نزدیک سنتوں کی تعداد 13 ہے۔ 6ٹی مثال عبدالشکور دیوبندی کی کتاب علم الفقہ صفحہ نمبر 125 پر غسل کے 4 مکروہات لکھنے کے بعد نمبر 5 پر لکھتے ہیں کہ جتنی چیزیں وضو میں مکروہ ہیں وہ غسل میں بھی مکروہ ہیں۔ تو پیچھے ہم صفحہ نمبر 91 پر مکروہات وضو 23 پڑھے تھے، تو 23 وہ ہو گئے اور 4 یہ۔ اس طرح عبدالشکور دیوبندی کے نزدیک مکروہات غسل ٹوٹل 27 بن رہے ہیں، جبکہ تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 74 پر مفتی کیفیت اللہ دہلوی دیوبندی غسل کے مکروہات کی تعداد 3 لکھتے ہیں۔ اختلاف نوٹ فرمائیں۔ عبدالشکور دیوبندی کے نزدیک غسل کے مکروہات 27، جبکہ مفتی کیفیت اللہ دیوبندی کے نزدیک غسل کے مکروہات 3 ہیں۔ اسی طرح 7ویں مثال کتاب علم الفقہ صفحہ نمبر 90 پر عبدالشکور دیوبندی وضو کے مستحبات کی تعداد 14 لکھی ہے۔ اس کے برعکس مفتی کیفیت اللہ دیوبندی نے تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 36 پر وضو میں مستحبات کی تعداد 5 لکھی ہے۔ اختلاف آپ خود دیکھ لیں۔ عبدالشکور دیوبندی کے نزدیک 14 مستحب ہیں، جبکہ کیفیت اللہ دیوبندی کے نزدیک 5 مستحب ہیں۔ اسی طرح عبدالشکور دیوبندی کتاب علم الفقہ صفحہ نمبر 262 پر نماز کے واجبات کی تعداد 15 لکھتے ہیں، جبکہ مفتی کیفیت اللہ دیوبندی نے تعلیم الاسلام صفحہ نمبر 101 پر نماز کے واجبات کی تعداد 14 لکھی ہے۔ ان دونوں کے برعکس الیاس فیصل دیوبندی نے نماز پیمبر صفحہ نمبر 192 پر واجبات نماز کی تفصیل کے ساتھ ان کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے اور وہ 12 لکھتے ہیں۔ اختلاف خود نوٹ فرما لیں۔ عبدالشکور دیوبندی کے نزدیک واجبات نماز 15 ہے، مفتی کیفیت اللہ دیوبندی کے نزدیک واجبات نماز 14 ہے، جبکہ الیاس فیصل کے نزدیک واجبات نماز 12 ہیں۔ اس طرح مزید اور بھی ان کے اندر جو ہے نا اختلافات پائے جاتے ہیں، تو اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے خلاف جو ہے نا ایک ویڈیو اور بھی بنا دوں گا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔